یہ لوگ جیپ کو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بھاری بھرکم جیپ الٹنے کے بعد ریت میں بری طرح دھنس گئی تھی۔ چند لمحے بعد میں اور نارائن وغیرہ بھی جیپ کو سیدھا کرنے کی کوشش میں شریک ہو گئے۔ اس مرتبہ یہ کوشش کارگر رہی اور ہم نے ایک ساتھ زور لگا کر سبز جیپ کو پہلو کے بل الٹا دیا۔ جامی شاہ کا زیرِ جسم بری طرح کچلا گیا تھا اور پھٹی ہوئی قمیص تلے سے تڑیاں جھانک رہی تھیں۔ چند سائے سے لاش پر لہرائے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلندی پر چکراتے ہوئے گدھ اب بہت نیچے آ گئے تھے۔ ان کی حصہ شائمہ انہیں زمین کی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن زندہ انسانوں کی موجودگی کے سبب وہ لاش سے دور رہنے پر مجبور تھے۔ لاش پر چادر ڈال دی گئی اور 2 افراد جیپ کی تلاشی لینے لگے۔ ڈیش بورڈ میں سے چند بیکار اشیاء کے سوا کچھ برآمد نہیں ہوا۔ مہاراج رتن سنگھ اور عربی مہمان ایک طرف کھڑے ہو کر دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ نارائن بھی مؤدب انداز میں ان کے قریب موجود تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ رتن سنگھ کا داروغہ شکار یا منتظم شکار تھا۔ وہ ایک خاندانی شکاری تھا۔ اس کے باپ دادا انگریزوں کو شکار کھلاتے رہے تھے۔ نارائن نے راجستھان میں شکار کے عنوان سے ایک ضمیم کتاب بھی لکھ رکھی تھی۔ اس نے مہاراج اور عربی مہمان کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آ رہے تھے۔ میں اب ذہنی طور پر ان سوالات کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ سائیں علی اور غزالہ کے سوا میرے ساتھ اور کوئی موجود نہیں۔ سائیں علی تو کوئی بھی بیان دینے سے قاصر تھا، اگر دیتا بھی تو اسے قابل غور نہیں جانا جاتا۔ بات صرف غزالہ کی تھی، لیکن غزالہ کو کچھ علم نہیں تھا کہ میں کن حالات میں اس تک پہنچا ہوں، اسی طرح جیسے مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کن حالات میں مجھ تک پہنچی ہے۔ لہٰذا مناسب تھا کہ ہم اپنے اپنے بارے میں بیان دیں اور ایک دوسرے کے متعلق لا علمی ظاہر کریں۔ یوں ہمارے بیانات میں تضاد کا خدشہ ختم ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں غزالہ پر ظاہر کر چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ مجھے امید تھی کہ اس نے میرا مافی الضمیر سمجھا ہوگا اور اب اسی کے مطابق عمل کرے گی۔ میں نے نارائن کو بتایا، میرا نام نہال سنگھ ہے، میں پیشے کے لحاظ سے کارپینٹر ہوں۔ میں نے لکڑی کی پیٹیوں پر پھول بوٹے کاٹنے والی مشین بنائی ہے۔ اس طرح کی کارونگ مشین پورے ملک میں شاید 2-3 ہی ہوں گی۔ عرصہ 10 سال سے میں کلکتہ میں کام کر رہا ہوں۔ پنجاب میں میرے چند سسرالی عزیز رہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ میرا کام یہاں بھی اچھی طرح چل سکتا ہے۔ انہی کی دعوت پر میں پچھلے ماہ فرید کوٹ آیا تھا، لیکن تلاش کے باوجود وہ لوگ مجھے یہاں نہیں مل سکے۔ وہ مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ کدھر گئے ہیں۔ میں بس یوں ہی یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں۔ منگل کے روز میں متھا ٹیکنے دربار صاحب جا رہا تھا۔ میرے پاس ایک کرائے کی گاڑی تھی۔ ابھی میں فرید کوٹ کے پاس سے نکلا بھی نہیں تھا کہ اچانک میری نشست کے پیچھے سے یہ پاگل سا شخص برآمد ہوا جو اب آپ کی جیپ میں لیٹا ہے۔ اس نے میرے سر پر کسی وزنی شے سے ضرب لگائی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کا کچھ نہیں پتا۔ ہوش آیا تو میں گرم ریت پر تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ پیاس اور نقاہٹ سے دم نکلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی خواب آور انجیکشن بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ میرے بازو پر انجیکشن کے 2 نشان صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے اپنی قمیص کی آستین الٹ کر نارائن کو انجیکشن کے نشانات دکھائے۔ ان نشانات کا علم مجھے خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ نارائن نے پوچھا، متوفی کو جانتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مہاراج رتن سنگھ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اس کا لہجہ راجستھانی اور آواز روبدار تھی۔ یہ لڑکی میرے لیے بھی اجنبی ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ میں اپنی ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہاراج نے نکتہ اٹھایا۔ جناب، میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے میں ہوش میں آ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کا رخسار میرے ہاتھ پر تھا اور یہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ شاید مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے کرتے یہ خود بھی بے ہوش ہوئی تھی۔ مہاراج رتن سنگھ کی تیز نظریں میرے آر پار دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ نارائن کاکا کی طرح اس کا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن لباس اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہ بہت روبدار نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اقتدار اور طاقت کا نشہ تھا، اور شاید شراب کا نشہ بھی۔ مجھے پہلی ہی نگاہ میں وہ کوئی اچھا شخص نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں نارائن کو چند ہدایات دیں۔ غالباً یہ ہدایات جامی شاہ کی لاش کے بارے میں تھیں۔ پھر وہ عربی شکاری کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گیا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں جیپ کو حادثہ پیش آیا تھا۔ جیپ سے 15-20 گز دور ریت میں ایک گڑھا سا تھا۔ میں ایسے گڑھوں کو بخوبی پہچانتا تھا۔ صحرا میں شکار کھیلنے والے اکثر ایسے گڑھے کھودتے ہیں اور انہیں گھات لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں یہ گڑھا بھی کسی شکاری نے کھودا تھا،
مگر اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں وہ خود نہیں گرا تھا، دوسرا گر گیا تھا۔ ڈرائیور کی بے پرواہی سے جیپ کا بایاں اگلا پہیہ گڑھے میں گیا تھا اور وہ 2-3 قلابازیاں کھا گئی تھی۔ دروازہ کھل جانے کے سبب میں اور غزالہ ڈھلان پر لڑک گئے تھے، جبکہ سائیں علی اور جامی شاہ اندر پھنس کے رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ جیپوں میں سوار ہوئے اور نامعلوم منزل کی طرف چل دیے۔ میں اسی جیپ میں تھا جس میں مجھے پانی وغیرہ پلا کر ہوش میں لایا گیا تھا۔ سائیں علی ابھی تک پچھلی نشست پر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ اس کا دایاں بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اس کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ جیپ میں نارائن کے علاوہ ایک موٹے کلوں والا بھدا سا شخص بھی بیٹھا تھا۔ مہاراج اور عربی مہمان دوسری جیپ میں تھے، غزالہ بھی وہیں تھی۔ دہکتے ہوئے صحرا میں قریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے نخلستان میں پہنچ گئے۔ یہاں کھجور، بیری اور ناگ پھنی کے علاوہ کئی صحرائی پودے اور درخت نظر آ رہے تھے۔ درختوں کے درمیان میں بے حد نفیس قسم کے خیمے استادہ تھے۔ ان رنگ برنگے خیموں کی تعداد 5 تھی۔ خیموں کے عقب میں ایک لگژری کوچ کھڑی تھی۔ اس کی چھت پر ٹی وی ایریل نظر آ رہا تھا۔ 2-3 بے حد شاندار جیپس درختوں کے پہلو میں کھڑی تھیں۔ جو ہی ہم جیپ سے باہر نکلے، بھنے ہوئے گوشت کی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی جنریٹر کی مستقل گھوں گھوں کانوں میں پڑنے لگی۔ یہ شکار پارٹی بڑے زبردست انتظامات کے ساتھ شکار کھیل رہی تھی۔ مجھے، غزالہ اور سائیں علی کو جیپوں سے اترتے دیکھ کر موقع پر موجود تمام افراد ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر صورتوں سے ہی ملازم پیشہ نظر آتے تھے۔ کچھ جانوروں کا ہانکا کرنے والے دیہاتی تھے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جنہیں مہاراج کا ساتھی یا مہمان تصور کیا جا سکتا تھا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں تمام صورتحال واضح ہو گئی۔ ہمیں جس جگہ لایا گیا تھا وہ اس شکار پارٹی کا بیس کیمپ تھا۔ یہ جگہ ناگور اور بیکانیر کے درمیان صحرائی علاقے میں واقع تھی۔ مہاراج کی اپنی اسٹیٹ کا نام تاندل تھا۔ ناگور کی مغربی جانب ایک کافی بڑا رقبہ اس اسٹیٹ کی حدود میں شامل تھا۔ جوپور نامی ایک بڑا قصبہ اس اسٹیٹ کا مرکز تھا۔ اس شکاری پارٹی میں مہاراج رتن، اس کے 2 ہم نوالا و ہم پیالہ دوستوں پریم کمار اور کمار بھوشن سنگھ کے علاوہ 2 عربی مہمان بھی شامل تھے۔ ایک مہمان کا تعلق امارات سے تھا، اس کا نام شیخ اسد تھا۔ دوسرا مہمان مصری باسط بن ریحان تھا۔ وہ تربوز کا ایک بہت بڑا کاشتکار تھا۔ ان کل 5 افراد پر مشتمل شکاری پارٹی کے لیے نوکروں، خدمتگاروں اور معاونین کی ایک فوج ظفر موج موجود تھی۔ 4 شاندار جیپیں، 1 کوچ، پانی کا ایک ٹینکر، تازی گھوڑوں کا ایک دستہ اور 2-3 دوسری گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ شکاری حضرات جدید ترین شکاری آلات سے لیس تھے اور پچھلے 2 روز میں قریباً 3 درجن ہرنوں اور 1 چیتے کے علاوہ بے شمار جانوروں اور پرندوں کو عدم آباد روانہ کر چکے تھے۔ وہ صرف ممنوعہ اور غیر ممنوعہ بور کے اسلحے سے ہی شکار نہیں کھیل رہے تھے، ان کے پاس شکاری پرندے، باز اور شکرا وغیرہ بھی تھے۔ تاہم داروغہ شکار نارائن کا کہنا تھا کہ ناموافق موسم کے سبب ابھی تک شکاری پرندوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ غزالہ کے حوالے سے مجھے کچھ الجھن سی ہو رہی تھی۔ جب سے ہم یہاں پہنچے تھے میں صرف 1 مرتبہ اس کی صورت دیکھ چکا تھا۔ وہ اس اسپیشل کوچ میں تھی جس میں صرف مہاراج رتن یا اس کا مصری مہمان جا سکتے تھے۔ مہاراج رتن اکثر کوچ میں گھسا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی نیت میں فطور سا لگتا تھا۔ میں اس صورتحال پر معترض بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں خود ہی غزالہ کے حوالے سے لاتعلقی کا اعلان کر چکا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ غزالہ نے میرے اور اپنے بارے میں کیا بیان دیا ہے۔ بہرحال اس کی فراست سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ مجھ سے شناسائی کا اقرار کرے گی۔ اگلا روز بے حد ہنگامہ خیز تھا۔ مہاراج رتن سنگھ اور اس کے دونوں عربی مہمانوں نے تازی گھوڑوں پر سوار ہو کر سور کا شکار کھیلا۔ نارائن نے مجھے بتایا کہ پولو کے کھیل کی طرح سور کا شکار بھی یہاں بہت مقبول ہے۔ مہاراج نے گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ ایک سور گاہ بنا رکھی ہے۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جنگلی سور دیکھے جا سکتے ہیں۔ واقعی وہ ایک پرجوش اور دلیرانہ کھیل تھا۔ اس میں جانور اور شکاری کے لیے یکساں مواقع تھے۔ نیزہ بردار شکاری گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک مقررہ جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہانکا کرنے والے سوروں کو جھاڑیوں سے نکالتے تھے۔ جانور کو باہر کھلی جگہ پر نکالنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔
جو ہی جانور کھلی جگہ پر آتا، نیزہ بردار شکاری اس کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے تھے۔ یہ منظر دیدنی ہوتا تھا۔ ہر شکاری کی خواہش ہوتی تھی کہ جانور کو پہلا زخم وہ لگائے۔ گھوڑے اور سور سرپٹ بھاگتے اور آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ شکاریوں اور سور میں لہو گرما دینے والی یہ دوڑ کسی بھی وقت طول بھی کھینچ سکتی تھی۔ 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ سور کو ہانکنے کے مقام سے کئی میل دور لے جا کر مارا گیا۔ یہ نہایت پرخطر کھیل تھا۔ بپھرا ہوا سور نہایت خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ بعض اوقات چیتے اور شیر تک کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اس کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی دندالی سمجھی جاتی ہے۔ اس تیز دھار دندالی کے ذریعے وہ پلک جھپکتے میں مد مقابل کے جسم میں شگاف ڈال دیتا ہے۔ اس روز میری آنکھوں کے سامنے کئی سنسنی خیز واقعات رونما ہوئے۔ شکاری بھاگتے گھوڑوں سے سور کو نیزے کے ذریعے کاری ضرب لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کوشش میں کبھی نیزہ ٹوٹ جاتا، کبھی وار اوچھا پڑتا اور کبھی جانور مشتعل ہو کر پلٹ پڑتا تھا۔ سب سے دلچسپ اور سنگین صورتحال وہ ہوتی تھی جب جانور مشتعل ہو کر شکار پر پلٹتا تھا۔ وہ براہ راست گھوڑے کے پیٹ پر حملہ کرتا تھا۔ اس روز میں نے اپنی آنکھوں سے 2 نہایت قیمتی گھوڑوں کی آنتیں زمین پر لٹکتے دیکھی۔ اسی طرح ایک مقامی شکاری گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا اسے دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ نتیجے میں شکاری کے جسم پر کئی زخم آئے۔ اس طرح کے حادثوں سے اکثر شکاریوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ مہاراج اور اس کے مہمان بھی بدستور مصروف عمل رہے۔ ایک ہانکے میں سور کے بجائے جھاڑیوں سے 2 بھیڑیے نکل آئے۔ دیکھنے میں وہ کتے دکھائی دیتے تھے، لیکن شکاریوں کے چہرے کی ہیجانی کیفیت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ بھیڑیے ہیں۔ مہاراج اور اس کے ساتھی شکاری اپنی جدید رائفلوں سے پلک جھپکتے میں انہیں ہلاک کر سکتے تھے، لیکن وہ کھیل کے موڈ میں تھے۔ نیزہ برداروں نے تیز رفتار گھوڑوں پر جانوروں کا پیچھا کیا اور 1.5-2 میل آگے ایک تنگ گھاٹی میں انہیں ہلاک کر دیا۔ اس روز سے پہر کو شکار کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ معلوم نہیں پروگرام اتنا ہی تھا یا شکاری نڈھال ہو کر پروگرام مختصر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بیس کیمپ اکھاڑ ڈالا گیا۔ خیموں سمیت پڑاؤ کا تمام سامان ایک بڑے لوڈر میں لاد دیا گیا۔ مجھے اور سائیں علی کو بھی سامان ہی کی طرح ایک گاڑی میں لوڈ کروا دیا گیا۔ سائیں علی تو خیر اپنی مرضی بتانے سے قاصر تھا ہی، مجھ سے بھی میری مرضی نہیں پوچھی گئی۔ کسی وقت تو مجھے دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ شاید ہماری حیثیت قیدیوں کی سی ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جس حادثے کے سبب ہماری مدبھیڑ اس شکاری پارٹی سے ہوئی تھی، اس حادثے کے حوالے سے ابھی تک کسی نے مجھ سے تفصیلی بات نہیں کی تھی۔ جیپ کا کیا کیا جائے گا؟ متوفی جامی شاہ کی لاش کہاں گئی؟ اس کی موت کے بارے میں پولیس کو رپورٹ کی گئی ہے یا نہیں؟ کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایک دن نارائن نے بس اتنا بتایا تھا کہ متوفی کی لاش جوپور پہنچا دی گئی ہے۔ یہ لوگ ہمیں کوئی گری پڑی شے سمجھ رہے تھے، اور کسی وقت تو محسوس ہوتا تھا کہ اپنے موج میلے میں یہ ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ ہماری واپسی ایک شاندار عمارت میں ہوئی۔ یہ عمارت جیسلمیر جانے والی سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے قصبے میں واقع تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس قصبے کا نام ہی جوپور ہے اور یہ ایک اسٹیٹ تاندل کا مرکز ہے۔ عمارت کیا تھی؟ ایک شاندار محل تھا جو کم و بیش 6 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس عمارت کو ٹیرس کا نام دیا گیا تھا۔ ہز ہائنس رتن سنگھ جی کے منتظم شکار نارائن سے پتہ چلا کہ اس ٹیرس میں بہت شاندار قسم کی تقریبات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مہمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ ان میں بڑے بڑے عمرہ اور روسا اور سوسائٹی کے گنے چنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ٹیرس واقعی کسی نوارد کو مروب کرنے کے لیے کافی تھا۔ باغات، فوارے، پھلواریاں، سبز قالین جیسے لان، سوئمنگ پول، بلند و بالا چھتیں، منقش در و دیوار، باوردی ملازم اور بیش قیمت گاڑیاں، ہر شے سے عمارات اور شان و شوکت ٹپکتی تھی۔ غزالہ کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس محل میں آ کر میں خود کو ایک دم بونا محسوس کرنے لگا تھا۔ محل یا ٹیرس میں بوس نامی ایک انگریز ڈاکٹر نے میرے سر کی بہترین مرہم پٹی کی۔ میں ابھی تک اسی خون آلود اور پھٹے پرانے لباس میں تھا جس میں مجھے حادثہ پیش آیا تھا۔ مجھے میری پسند کے مطابق نیا لباس اور جوتے مہیا کیے گئے۔ میں اس وقت ایک پرتکلف لنچ لینے کے بعد دل کی شکل والے ایک سوئمنگ پول کے کنارے ٹہل رہا تھا جب نارائن ایک شاندار سفاری سوٹ میں ملوث میری طرف بڑھا۔
اس نے ملائمت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، مسٹر نہال سنگھ، ہم نے بہت کوشش کی لیکن جیپ کے نیچے آ کر ہلاک ہونے والے شخص کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ نہ ہی یہ خبر ہو سکی کہ جس گاڑی پر تم یہاں پہنچے ہو وہ کس کی ملکیت ہے۔ گاڑی پر لگی نمبر پلیٹ جعلی ثابت ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ لڑکی کیا کہتی ہے جو جیپ پر ہمارے ساتھ سوار تھی؟ اس نے تو چپ شا کا روزہ رکھا ہوا ہے، جب سے آئی ہے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کبھی تو لگتا ہے کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور اپنا نام پتہ نہیں بتانا چاہتی۔ رہا وہ ملنگ تو اسے اپنا ہوش نہیں، وہ یہ الجھی ہوئی گتھی کیا سلجھائے گا؟ اب تو ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا جی؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی ملنگ اور اس کے چیلے کا تعلق تمہارے علاقے سے ہو، وہ کسی چکر میں تمہارے پیچھے لگے ہوں یا انہیں کسی نے لگایا ہو، یا پھر تمہارے پیشے کے حوالے سے کوئی تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ ممکن ہے تم نے پھول کاڑنے والی جو مشین بنائی ہے وہ تمہارا کاروباری سیکرٹ ہو سکتا ہے کوئی اس مشین کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، کسی کو کلکتہ بھیجا جائے اور وہاں جا کر کھوج لگائی جائے کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ دیگر افراد کون ہیں جو تمہارے ساتھ پائے گئے ہیں، یا پھر فرید کوٹ میں تمہارے سسرالی رشتہ داروں کو ڈھونڈا جائے اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ میرے خیال میں تو یہ بے سود ہے، میں نے نارائن کی توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ مجھے وشواس ہے کہ ان لوگوں کا تعلق میرے آس پاس سے نہیں ہے۔ نارائن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 500 کے نئے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ کم و بیش 30 نوٹ تھے۔ وہ بولا، یہ روپے ہز ہائنس نے تمہارے علاج معالجے اور راستے کے خرچ کے لیے دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو پھر جب تک چاہو یہاں ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ اس میں ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ ظاہر ہے پولیس نے اس حادثے کی تفتیش کرنی ہے۔ جو کچھ تم پولیس کو بتا سکتے ہو وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ متوفی کی لاش سرد خانے میں پڑی ہے، ہز ہائنس اسے آج پولیس کی تحویل میں دے دیں گے اور ساتھ ہی رپورٹ بھی لکھوا دیں گے۔ میں نے پریشان ہونے کی اداکاری کی۔ نارائن براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہز ہائنس تو تمہاری بھلائی کا سوچ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پولیس کے چکر بڑے بے رحم اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ شریف بندہ تفتیش کی چکی میں پس کر رہ جاتا ہے۔ جب پولیس آئے گی تو وہ بہت کچھ پوچھے گی۔ بلنگ تو کسی گنتی میں آتا نہیں، سارا بوجھ تمہیں پر پڑتا ہے۔ گاڑی کی چوری اور لڑکی کا اغوا، یہ 2 ایسے جرائم ہیں جن کے لیے پولیس کو بہرحال مجرم کی تلاش کرنا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جیپ کے حادثے کو بھی سازش کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ نارائن مجھے ہراساں کر کے یہاں سے بھگانے کے چکر میں ہے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے سائیں علی اور غزالہ وغیرہ کا اتا پتہ معلوم کرنے کے لیے فیروز پور، فرید کوٹ اور فضلکہ میں نیند دلی سے کوشش کی تھی اور اتمام حجت کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں۔ ہز ہائنس رتن سنگھ جی کے چوہے بھی سیانے تھے۔ انہیں شبہ ہو چکا تھا کہ ہز ہائنس نے حادثے میں بچ رہنے والی لڑکی پر آنکھ رکھ لی ہے۔ اب انہیں کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ جان جوخم میں ڈال کر لڑکی کے وارثوں کو تلاش کرتے۔ مہاراج رتن سنگھ صورت سے ہی بدنیت اور عیاش شخص نظر آتا تھا۔ ایک خوبرو لڑکی پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گری تھی۔ وہ کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ غزالہ نے مہاراج رتن سنگھ کو اپنے بارے میں کیا بتایا ہے، تاہم یہ امر یقینی تھا کہ اس نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ مہاراج رتن سنگھ کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوا ہے۔ میں نے مہاراج کی بخشش لینے سے انکار تو کر دیا، لیکن جو پور چھوڑنے سے انکار نہ کر سکا، انکار کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میزبان نے لگی لپٹی رکھے بغیر بتا دیا تھا کہ میرا یہاں پر اب کوئی کام نہیں۔ اگر اب بھی میں محل نشین رہنے پر اصرار کرتا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، دال میں کچھ کالا ہے، اور میں وہ نہیں جو خود کو ظاہر کر رہا ہوں۔ ایک معمولی سے کاروباری شخص کی بھلا کیا بساط تھی کہ وہ جانتے بوجھتے خود کو ایک سنگین معاملے میں ملوث کرتا اور تھانے کچہری کے مصائب سے پناہ نہ مانگتا۔ اس صورت میں مہاراج اور اس کے گماشتے مجھے آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے۔ ایسے تمام لوگوں کے پاس نیپولین والی ڈکشنری ہوتی ہے اور اس میں ناممکن کا لفظ نہیں ہوتا۔ میں نے نارائن کو سمجھا دیا کہ میں اس کی پڑھائی ہوئی پٹی میں آ گیا ہوں اور اس معاملے سے جان چھڑا کر یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس معصوم خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں اپنے ساتھ حادثے کا شکار ہونے والی لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم اس کی طرف سے شانت رہو، ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ورثہ کے بارے میں کچھ بتا دے۔ ظاہر ہے اب پولیس بھی اس کوشش میں شریک ہو جائے گی، بلکہ ایک طرح سے اب یہ پولیس کا ہی معاملہ ہے۔
ممکن ہے لڑکی کو پولیس کی ہی تحویل میں دے دیا جائے یا پھر عارضی طور پر ہز ہائنس اسے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ میں نے سعادت مندی سے نارائن کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے کامل اطمینان کا اظہار کیا۔ نارائن نے مجھے قانونی نکتے سمجھاتے ہوئے کہا، کسی کو کیا خبر ہے کہ جیپ میں کتنے بندے تھے؟ تم نکل جاؤ گے تو کسی کے باپ کو بھی خبر نہیں ہو سکے گی۔ اگر لڑکی نے کوئی الٹا سیدھا بیان دے بھی دیا تو وہ صرف پولیس کو تمہارا حلیہ ہی بتا پائے گی، اور ہماری پولیس ابھی اتنی لائق نہیں کہ حلیے کی مدد سے کسی شخص تک پہنچ جائے۔ نارائن دیر تک مجھ سے مصروف گفتگو رہا۔ غالباً وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے اپنے بارے میں بہت سے حقائق چھپائے ہیں، لیکن وہ اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا سارا زور بیان اس بات پر صرف ہو رہا تھا کہ میں لڑکی اور سائیں علی کو اسٹیٹ میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے نیم رضامندی پہلے ہی ظاہر کر دی تھی، اب رضامندی بھی ظاہر کر دی۔ اسی شب میری روانگی کا انتظام کر دیا گیا۔ مجھے قصبے سے بڑی سڑک تک پہنچنے کے لیے قریباً 15 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ سڑک سے بس پکڑ کر ناگور کے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا اور وہاں سے ریل گاڑی میں سوار ہو کر عازم پنجاب ہو جانا تھا، لیکن یہ دکھاوے کی روانگی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں غزالہ کو اس جال اور اس حال میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ معلوم نہیں اگلے روز کیا ہوتا، میں کتنے بجے ناگور اسٹیشن پہنچتا، کون سی گاڑی پکڑتا، پھر کس مقام پر اور کس روپ میں گاڑی سے اتر کر واپس مہاراج رتن سنگھ جی کے محل پہنچتا۔ مگر صبح ہونے سے پہلے حالات نے ایک نئی کروٹ لی۔ مجھے ٹیرس کے مہمان خانے میں رکھا گیا تھا۔ مہمان خانے بھی دو تھے، ایک خاص اور دوسرا عام۔ میں عام تھا، اس لیے عام مہمان خانے میں تھا، لیکن یہ عام بھی بڑے بڑے خاص مہمان خانوں سے بڑھ کر تھا۔ صاف شفاف چکنے فرش، وسیع کمرے اور آبنوسی فرنیچر۔ ایک خادم ہمہ وقت میرے ارد گرد موجود رہتا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ خادم کے علاوہ محافظ کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ اس رات 9 بجے وہ نہ جانے کہاں اوجھل ہو گیا۔ اس کی غیر موجودگی نے مجھے شے دی اور میں نے تھوڑی سی آوارہ گردی کرنے کی ٹھانی۔ در حقیقت غزالہ کے حوالے سے میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسی پرشکو عمارت میں تھی، لیکن ابھی تک میں اس کی جھلک نہیں دیکھ پایا تھا اور نہ ہی جان سکا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں اپنے ملازم کو ڈھونڈنے کے بہانے مہمان خانے سے نکلا اور چھپتا چھپاتا اس وسیع حوض کی طرف آ گیا جس میں اعلیٰ نسل کی بطخیں تیر رہی تھیں اور زیر آب رنگ برنگی روشنیوں کا عکس فواروں کی فوار پر پڑ کر عجیب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ جوں ہی میں ایک سرو کی اوٹ سے نکلا، سامنے ایک تپائی کے گرد مہاراج رتن سنگھ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ تپائی پر چاندی کے منقش برتنوں میں چائے یا قہوہ قسم کی کوئی چیز رکھی تھی۔ رتن سنگھ کے دونوں ساتھیوں کا انداز مؤدبانہ تھا۔ وہ آگے کو جھکے ہوئے ایک اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ رتن سنگھ بھی اسی اخبار پر جھکا ہوا تھا۔ میری آہٹ سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جب تک وہ مجھے دیکھتے میں خود کو پوری طرح سنبھال چکا تھا۔ رتن سنگھ نے مجھے دیکھ کر اپنی طرف بلا لیا۔ میں پوری طرح الرٹ ہو گیا۔ عین ممکن تھا کہ رتن سنگھ مجھ سے اس بے محل چہل قدمی کا سبب پوچھتا۔ اس سوال کا جواب میرے پاس گھڑا گھڑایا موجود تھا کہ میں ملازم سجاول کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ تاہم اس دروغگوئی کی نوبت نہیں آئی۔ رتن سنگھ نے مجھ سے پوچھا، اے مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ تم بھی تو فرید کوٹ سے آئے ہو۔ یہ گاندھی چوک کس جگہ کا نام ہے؟ کوئی بازار وغیرہ ہے یا رہائشی علاقہ ہے؟